ضروریات تھی اس پر زندگی گزارنے والے کے لیے، ان تمام چیزوں کو خداوند قدوس نے اس میں مہیا کر دیا۔ تو سب سے پہلے اس زمین کے اوپر جان، یہ ایک مخلوق کا نام ہے، اس کی اولاد کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اوپر بسایا۔ ان لوگوں نے حق عبادت ادا نہیں کیا، بلکہ زمین کے اوپر فتنہ، فساد، قتل، انہیں جتنے گناہ تھے وہ تمام گناہوں کو کرنا شروع کر دیے، وہ تمام گناہوں میں ملوث ہوئے۔ ابلیس، جس کا نام عزازیل تھا، یہ آسمان دنیا کے فرشتوں کا معلم تھا۔ تو خدا تعالیٰ نے آسمان دنیا کے فرشتوں کو اس کی عمارت میں اس زمین کے اوپر بھیجا کہ یہ جان کی جتنی اولاد ہے ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ ان لوگوں نے ان کو یہاں سے بھگا دیا، جزیروں پر اور پہاڑوں کے اوپر، غرض کہ اس زمین سے ان علاقوں کے اوپر جہاں پر آبادی بہت ہی مشکل سے ہو سکتی ہے، ان جگہوں پر ان کو بھگا دیا، اور ان فرشتوں کو عزازیل کی عمارت میں یہ زمین سے سپرد کر دیا۔ ایک مدت تک عزازیل ان فرشتوں کے ساتھ یہ زمین پر بھی عبادت کرتا تھا، آسمان اول کے اوپر بھی عبادت کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو جنت کی کنجیاں بھی دے دی تھی، وہ جنت میں جا کے عبادت کرتا تھا۔ ایک وقت گزرنے کے بعد اس کے دل میں یہ بات آئی کہ میں خدا سب سے زیادہ مکرم اور سب سے زیادہ معزز میں ہوں، جب تو اللہ رب العزت نے مجھ کو اس کی چابی دے دی ہے، جب تو مجھ کو اس فرشتے کا امیر بنا دیا ہے۔ اس کے دل میں اس بات کا آنا تھا کہ خدا قدوس نے اس نظام کو بدلنے کا ارادہ کر لیا۔ اس روئے زمین کے اوپر ابھی جتنے بھی انسان ہیں، ان کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے تعداد کے اعتبار سے جناتوں کے مقابلے میں۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 10واں حصہ ہے انسان اس کے مقابلے میں، اور جناتوں اور انسانوں کو اگر ملا دیا جائے تو یہ 10واں حصہ بن جاتے ہیں جو چوپائے اس زمین کے اوپر ہیں ان کے مقابلے میں، ان کی تعداد زیادہ ہے۔ اور ان تینوں کو اگر ملا دیا جائے تو جو چرند اور پرند ہیں ان کے مقابلے میں یہ تینوں کی تعداد کم ہے، 10واں حصہ یہ آتے ہیں۔ اور اگر ان چاروں کو ملا دیا جائے تو سمندر کے اندر جتنی مخلوق اللہ نے پیدا کیا ہے اس کے مقابلے میں یہ 10واں حصہ ہے۔ اگر سمندر کی مخلوق کو بھی اس میں ملا دیا جائے تو آسمان اول کے اوپر جتنے فرشتے ہیں اس کے یہ 10واں حصہ ہے۔ اس طریقے سے آپ اگر ملاتے چلے جائیں گے تو ساتوں آسمان کے فرشتے اور اس روح زمین کے اوپر اور پانی کے اندر جو رہنے والی مخلوق ہے، ان تمام کو جب سب کو ملایا جائے گا تو وہ فرشتے جو کرسی کے اردا گرد ہیں، اللہ نے ایک کرسی بنایا ہے، وسع کرسی السماوات والارض، جو زمین و آسمان کو محیط ہے، اس میں جو فرشتے ہیں یہ کل ملا کر اس کے 10واں حصے میں جاتے ہیں۔ اور ان کو بھی اگر ملا دیا جائے اس میں تو کرسی اور عرش کے درمیان میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ 6 لاکھ پردے ہیں، اور ہر پردے سے دوسرے پردے کے درمیان میں جتنے فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ 10واں حصہ پڑتا ہے۔ اگر ان سب کو ملا دیا جائے تو وہ فرشتے جو عرش آدم کا طواف کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں روایتوں کے اندر آتا ہے کہ سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہے۔ یہ سب اتنی بڑی مخلوق اور اتنی تعداد میں خداوند کریم نے سورہ قمر کے اندر سورہ مدثر میں فرمایا ہے، لا یعلم جنود ربک الا هو،
کہ اللہ کی جو لشکر ہیں اس کو سوائے خدا کے کوئی نہیں جانتا کہ اس کی تعداد کیا ہے. فرشتوں کی اتنی بڑی تعداد. اور کیسے کیسے فرشتے ہیں. جب آپ قرآن کی آیات کو دیکھیں گے تو الگ الگ قسم کے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا ہے جو اس نظام عالم کو چلانے والے ہیں. جتنی ضروریات اس عالم کے لیے ہیں ان کو اللہ نے بانٹ دیا فرشتوں کے اوپر. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کو ہوا اور فرشتوں کو ان کے ماتحت دے دیا ہے. حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے رزق کا امیر بنا دیا ہے. حضرت اسرائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے لوگوں کی روحوں کو, انسانوں کی روحوں کو اور جانداروں کی روحوں کو قبض کرنے کے اوپر ان کو ذمہ دار بنا دیا. اور حضرت اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو خداوند تعالیٰ نے سور پھونکنے کے اوپر مقرر کر دیا ہے. سور کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت نے جب حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا, جتنے فرشتے ہیں یہ بڑے ان کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتے ہیں. ان کی عظمت, ان کی جسامت اتنی. اور اللہ نے ان کو سور دے دیا ہے. اللہ کے سامنے وہ کھڑے ہیں, اس حیثیت سے کھڑے ہیں کہ ابھی تک انہوں نے پلک نہیں جھپایا ہے جس دن سے ان کو پیدا کیا خداوند تعالیٰ نے. اللہ کے حکم کے منتظر ہیں. جیسے ہی حکم ہوگا کہ سور پھونک دیا جائے تو اس کی آواز اتنی کڑک ہوگی اس کے اندر کہ فصاعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء اللہ. زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کی سب مر جائے گی, سب بے ہوش ہو جائے گی, مگر اللہ جس کو چاہے. اور دوسری مرتبہ جب سور پھونکیں گے تو وہ تمام روحوں کو سور کے اندر رکھا جائے گا. جب وہ پھونکیں گے اس میں سے تو تمام روحیں جو ہیں اپنے اپنے بدنوں میں جا کے مل جائیں گی. پھر انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا. ان فرشتوں کو خداوند تعالیٰ نے اس نظام کو دے دیا, لیکن اللہ رب العزت کو جو نظام یہاں پر لانا تھا, جس نظام کو یہاں پر چلانا تھا, اس نظام کے لیے ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو خداوند تعالیٰ کا مظہر عدل بھی بنے اور مظہر قہر بھی بنے. فرشتے جو ہیں صرف عادل ہی ہیں, ان سے ظلم کا صدور نہیں ہو سکتا تھا. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں کہ وَقَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا, انسان جو ہے ظالم ہے اور جاہل ہے. ظالم کو تو کہا جاتا ہے جس کے اندر عدل کرنے کی صفت ہے لیکن وہ عدل نہیں کرتا. جاہل کو تو کہتے ہیں جس کے اندر علم حاصل کرنے کی صفت ہے لیکن وہ علم نہیں حاصل کر رہا ہے. اور دوسری مخلوق جو ہے فرشتوں کے علاوہ خداوند تعالیٰ نے ان کو نری جاہل بنایا, ان کے اندر عدل کرنے کی صفت نہیں ہے. آپ انسان کو اللہ رب العزت نے ان دونوں کا مظہر بنایا ہے. تو اب اس روئے زمین کے اوپر ایسی مخلوق کی ضرورت تھی جو اس دونوں نظام کو چلائے. تو اللہ نے ان فرشتوں کے سامنے یہ رکھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. اب ابلیس کے دل میں تو یہ بات آ گئی صاحب کہ انی اکرم علی اللہ تعالیٰ, کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سب سے زیادہ مکرم. اس کے دل میں اس بات کا آنا تھا کہ خداوند تعالیٰ نے اس نظام کو بدل دیا. اب حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے پیدا کرنے کا فیصلہ خداوند تعالیٰ نے فرما دیا تھا. اب فرشتوں نے جو عزازیل کے ماتحتی میں جو لوگ تھے ان کے دل میں یہ بات آئی کہ خداوند تعالیٰ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے. ابھی تو ایک مخلوق سے اللہ نے چھٹی لیا ہے کہ اس زمین سے ان کو باہر کر دیا ہے. ان کے اندر یہ خاصات آسام کہ زمین میں سوائے فساد پھیلائے دوسرا کام کرتے ہی نہیں تھے. ان کو آگ سے پیدا کیا تھا. اب جو مخلوق بننے والی ہے, جو پیدا ہونے والی ہے, مٹی سے بننے والی ہے, تو اس کے اندر بھی تو کوئی نورانی ایسے نظر نہیں آتی. تو انہوں نے اپنا قیاس یہ چلایا کہ اس مخلوق کے اندر بھی کہیں وہی تمام صفتیں تو نہیں, جیسا کہ آپ آگے اپنے خدشات کا انہوں نے اظہار کیا فرشتوں نے. أَفَيَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ, کہ کیا آپ ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں خون بہائے اور فساد پھیلائے. حالانکہ ابھی تو وہ مخلوق پیدا نہیں ہوئی ہے. انہوں نے قیاس آرائی کیا ہے فرشتوں. اب عزازیل جس کا نام بعد میں ابلیس پڑ گیا ہے, اس کو بڑی فکر صاحب.
کہ اب یہ مخلوق جو پیدا ہو رہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ پیدا کرنا چاہتے ہیں، آخر اس کے اندر خوبیاں کیا ہیں؟ آدم علیہ السلام کا پتلا بن کے پڑا ہوا تھا مٹی کا، اب وہ جاتا ہے سب گھوم پھر کے آگے سے پیچھے سے سب طرف سے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا ہے کہ آخر یہ ہے کیا معمہ، یہ مجھ کو تو اس میں کچھ نظر آتا نہیں ہے. لیکن خدا بن تعالیٰ نے جو حکمت رکھا تھا وہ تو ابھی اپنے پاس رکھا تھا اس نے. ابھی خدا بن تعالیٰ نے اس سے ان کو نوازا نہیں تھا، اور یہ اس کے پہلے ہی ڈھونڈنا چاہتا تھا اس کو. آدم علیہ السلام کے اندر خدا بن تعالیٰ نے روح ڈال دیا. جب آپ ایک انسان مکمل ہو گئے، اب شیطان دیکھتا ہے ان کو، یہ ابلیس، کہ ہاں ایک عجوبہ تو پیدا کیا ہے خدا بن تعالیٰ نے. اب وہ اپنی حکمت لگانا شروع کرتا ہے اور اپنی وہ تمام تدابیر کو استعمال کرتا ہے صاحب، کہ کوئی صورت سے یہ مخلوق جو ہے اللہ کے سامنے معزز میرے مقابلے میں نہ ہونے پائے. لیکن خدا بن تعالیٰ کے فیصلے کے آگے کسی کی چلتی ہے؟ کسی کی نہیں چلتی ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو خدا بن تعالیٰ نے علوم سے نواز دیا. جن فرشتوں نے یہ کہا تھا کہ صاحب ایسی مخلوق آپ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو ایسی ایسی خوبیوں کی مالک ہے اور جو دنیا کے اندر سوائے خوریزی کے اور فساد پھیلانے کچھ نہیں کر سکتی، آخر اس کی خوبی کیا ہے؟ تو اللہ نے دنیا کے اندر جو استعمال ہونے والی چیزیں تھیں آدم علیہ السلام کو اس کا نام بتا دیا. اور فرشتوں نے پوچھا اچھا تم بتاؤ یہ چیزیں کیا ہیں؟ فرشتے خاموش، کوئی جواب نہیں ان کے پاس. روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خدا بن تعالیٰ نے دنیا میں جتنی زبانیں بولی جانے والی ہیں وہ تمام زبانوں کا علم خدا بن تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دے دیا. اور حضور علیہ السلام کو بھی تمام زبانوں کا علم دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ بھی تمام امتوں کے نبی ہیں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه، قرآن نے کہا ہے کہ ہم جو بھی رسول بھیجے ہیں تو اس قوم کی زبان کو رسول جانتا ہے. اب رہ گیا یہ کہ حضور علیہ السلام نے اگر اس کو استعمال نہ کیا ہو یہ دیگر بات ہے. آدم علیہ السلام نے اس کو استعمال نہ کیا ہو یہ دیگر بات ہے. لیکن وہ استعداد و مادہ ان کے اندر موجود تھا. یہ زبانیں جو دنیا کے اندر آج بولی جا رہی ہیں یہ کیا انسانوں پر وحی تھوڑی کی گئی ہے کتاب یہ بولو؟ یہ تو استعداد ہم وہاں سے لے کے چلے آ گئے اپنے دادا کے پاس جو ہمارے اندر ہے. اب ازادیل جو ابلیس کے نام سے مشہور ہے، اس نے آدم علیہ السلام کو کوئی بھی صورت سے ان کو ذکر پہنچائی جائے اور ان کا جو رتبہ خدا و تعالیٰ کے پاس ہے اس رتبے کو گھٹانا چاہیے تھا. یہ کوشش وہ کرتا تھا. خدا و تعالیٰ نے اور اس کو ذلیل کرنے کے لیے حکم دیا کہ جتنے فرشتے ہیں سب آدم کے سامنے جھک جاؤ. تفسیروں میں دو قسم کی تفسیر اس کے متعلق آتی ہے کہ فسجدوا الا ابلیس، کہ سجدے سے مراد کیا ہے؟ سجدہ کہتے ہیں لغت کے اندر زمین کے اوپر پیشانی کا ٹیکنا. وضع الجبہۃ علی الارض، اس کا نام ہے سجدہ. اور ایک سجدہ ہے سجود انحناء، کہ صرف اپنے گردن کو موڑ دیا جائے، اس کا نام ہے سجدہ. تو اگر دونوں معنی میں سے کوئی معنی مراد لیا جائے، کسی کے آگے سر کا جھکا دینا، یہی اپنے ذلت کے لیے کافی ہے. اسی واسطے یہ مسئلہ ہے کہ اس سر کو سوائے خدا کے کسی کے آگے جھکایا نہ جائے. حتیٰ کہ فقہاء نے تصریح کیا اس بات کی کہ سلام کرتے وقت بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے صاحب السلام علیکم سر جھکائے تھے، یہ بھی حرام لکھا ہو. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن ان کنتم ایاہ تعبدون. نہ سورج کو نہ چاند کے آگے سجدہ کرو بلکہ صرف اسی ذات کے آگے تم سجدہ کرو جس ذات نے تم کو پیدا کیا ہے. اب اس کی انانیت جو اس کے اندر نخوت جس نے بھر دیا تھا اس نے انکار کر دیا کہ میں سجدہ کروں گا صاحب، یہ مٹی کا بنا ہوا ہے اور میں آگ کا بنا ہوا ہوں، آگ کو فضیلت ہے صاحب مٹی کے اوپر.
مٹی نیچے جانے والی چیز ہے، آگ اوپر جانے والی چیز. بس یہی اس کا کبر، یہ اس کا تکبر اور اس کی انانیت اس کو لے ڈوبی. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ ان واقعات کو سن چکے ہیں کہ شیطان نے ان کو کس کس طریقے سے بہکایا. آخر اس کا ایک حربہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام پر چل گیا اور آپ کو اس زمین کے اوپر بھیجا گیا. اب اس زمین کو بسانا تھا انسانوں سے، اور انسان یہاں پر اللہ کا نائب بنے. قرآن نے جو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلیفہ کا معنی کیا ہے؟ خلافت کے دو معنی لکھا ہے قرآن نے. ایک خلافت کے معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت کے جو احکامات ہیں وہ نافذ کرے، وہ نائب بن کر اس زمین کے اوپر. اور ایک خلافت کے معنی یہ ہے کہ جناتوں کو جب یہاں سے بھگایا گیا تو ان کے نائب بن کے یہ انسان یہاں پر آیا تھا اس زمین کو بسانے کے لیے. فخلف من بعدہم خلف، دونوں اعتبار سے انسان جو ہے خلیفہ بنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. خلافت کا معنی کیا تھا ان کے بھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امانت آپ کے سپرد کیا، اب اس امانت کے ذمہ دار آپ ہیں. اس زمین کے اوپر ان احکامات کو نافذ کرنے کے ذمہ دار آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ ترتیب سے جو خلافت چلی ہے تو اس کا مقصد صرف یہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میراث ان لوگوں کو ملی ہے اس میراث کو دنیا کے اندر تقسیم کریں. خلیفہ کے معنی یہ نہیں صاحب کہ وہ زمین کا حاکم بن گیا ہے یا اس کے ہاتھ میں حکومت آ گئی ہے جس طریقے سے چاہے منمانی کرے، نہیں. ہم نے اپنا وکیل جب بنا دیا ہے تب ہمارے منشاء کے مطابق وہ کام کرے گا، وہ ہمارا نائب ہے. وزیر جو ہوتا ہے وہ بادشاہ کے حکم کے ماتحت ہوتا ہے. وزیر جو ہے بادشاہ کے خلاف نہیں چلے گا کیونکہ وہ اس کا نائب ہے. تو اس طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم کو اپنا نائب بنایا ہے اس زمین کے اوپر. کس معاملے میں؟ اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے. اب اگر ہم نے اس میں کوئی کوتاہی کیا تو اس کا جواب ہم کو خدا بند تعالیٰ کیا دینا ہے کہ اللہ نے جو امانت ہمارے سپرد کیا ہے اس امانت کو ہم نے کس حد تک ادا کیا. سعودی عربیہ کے اندر ایک کانفرنس ہوئی. محمد محمود سواق بہت بڑے عالم ہیں عرب کے، ان کے صدارت کے اندر یہ کانفرنس. جتنے نئے مسائل اس دنیا کے اندر پیش آ رہے ہیں اب ان کے حل کے لیے وہ تمام لوگ وہاں بیٹھے تھے. انہی میں سے ایک مسئلہ سود کا آیا ان کے سامنے تھا کہ آج دنیا کا جو کاروبار ہے حکومتی سطح پر ہو، ریاستی سطح پر ہو یا ذاتی لین دین ہو، آج بغیر سود کے کوئی کاروبار کرتا ہے. آپ کسی سے قرض لینا چاہیں تو وہ آپ کو قرض دینے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے صاحب کہ ماہانہ ہم کو تم کیا دو. کسی بینک سے آپ روپیہ لیں گے، آپ کو بینک سے بھی قرض ملے گا لیکن اس کی شرائط ہے. حکومتوں کو حکومتوں سے قرض لینا رہتا ہے تو ان کے بھی یہی شرائط ہے. ایک عام وبا جو ہے یہ سود کی دنیا کے اندر پھیل چکی ہے. اب ممالک عربیہ جہاں پر اسلامی قانون کا نفاذ ہے وہاں کے تمام مدبرین سب وہاں جمع تھے. اب اس کے موافقت میں لوگوں نے دلائل پیش کیے اپنے اپنے کہ صاحب اب تو مجبوری ہے ہماری کہ اس کے بغیر ہم کام کر ہی نہیں سکتے، ہمارے پاس اس کے لیے کوئی حل نہیں. آخر میں محمد محمود سواق کی صدارتی تقریر جب ہوئی ہے انہوں نے کیا فرمایا ہے یہ سننے کی لائق بات. اسی آیت کو انہوں نے پڑھا اور یہ فرمایا کہ دیکھو ہم اس زمین پر اللہ کے نائب ہیں. خدا قدوس نے اسلام کو بلند رکھا. الاسلام یعلو ولا یعلا، اسلام ہمیشہ بلند رہتا ہے، اسلام ماتحتی بھی نہیں جاتا. دوسری آیت آپ نے پڑھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون.
جس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ تمام دین کے اوپر یہ اسلام دین جو ہے غالب ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تمام دین کے اوپر یہ دین غالب ہے۔ اب عالم اسلام کی جتنی حکومتیں ہیں جہاں پر یہ لوگ دعوے دار ہیں کہ صاحب ہم اسلامی قانون نافذ کیے ہوئے ہیں، اور اب اپنے آپ کو اتنا مجبور پا رہے ہیں کہ صاحب اس قانون کے ماتحت رہ کر ہی ہم دنیا کے اندر جی سکتے ہیں، ہم اس سے ہٹ کر کاروبار نہیں کر سکتے، یہ جو تمہارا کہنا ہے یہ تمہارا کہنا غلط ہے۔ تم اس کے مکلف ہو کہ دنیا کے اندر اللہ کے احکامات کو نافذ کرو، تم اس کے مکلف نہیں ہو صاحب کہ دنیا میں جو احکامات نافذ ہیں تم ان کو قبول کرو۔ تو یہ ایک مسلمان کا اسلامی حکومت کا یہ فریضہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر وہ نافذ کرے، نہ یہ کہ مغربی قانون کو وہ لوگ قبول کریں۔ اگر ہم نے ان کے قوانین کو قبول کیا تو یہ اللہ کی جو نیابت جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، جو خلافت خداوند تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے، ہم نے اس کے اندر خیانت کیا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول ہم نے جو احکامات تم کو بھیجے ہیں ان تمام کو تم لوگوں تک پہنچا دو، اگر تم نے نہیں پہنچایا تم نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ آج ہم جب تم خیر امتین کے دعوے دار ہیں، ہم بہترین امت ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہم کرنے والے ہیں، تو یہ صرف زبانی طور پر، لیکن جہاں اپنا ذاتی نفع آتا ہے تو ہم وہاں حرام حلال کی تمیز نہیں کرتے۔ جس خدا نے اس بات کا ذمہ داری لے لی ہے کہ صاحب روزی ہم دینے والے ہیں، تو اس کو حرام طریقے سے کیوں کمایا جائے، حرام طریقے سے کیوں حاصل کیا جائے اس کو؟ تو خلافت خدا تعالیٰ نے جو ہم کو عطا کیا ہے اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر ہم نافذ کرنے والے بنیں۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو سب سے پہلے ہم اپنے اوپر نافذ کریں۔ جب ہم اپنے اوپر نافذ کرنے والے بن جائیں گے تو دوسروں کے اوپر نافذ کرنے میں ہم لوگوں کو کوئی دشواری نہیں ہے۔ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم کا مصداق نہ بنے ہم کہ صاحب ہم دوسروں کو نیکی کا حکم کریں اور خود اپنے آپ کو ہم بھول جائیں۔ تو سب سے پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو ہم اپنے اوپر نافذ کر کے خدا تعالیٰ کے پہلے اس معاملے میں ہم نائب کریں کہ ہاں ہم تیرے حکم کو ہم نے نافذ کر دیا۔ اب آج اسلامی حکومت ہمارے یہاں نہیں ہے، اس بنا پر ہماری ایک مجبوری ہے کہ ہم یہاں پہ اللہ کے احکامات کو ہم نافذ نہیں کر سکتے، لیکن جہاں جہاں اسلامی حکومتیں ہیں، جو لوگ اس کے دعوے دار صاحب اس بنیاد کے اوپر انہوں نے اس حکومت کو حاصل کیا ہے، ان کے اوپر تو یہ فرض عین ہے، اگر انہوں نے اس کے اندر کوتاہی کیا تو اللہ کے وہ جواب دے۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ ہم تیری تقدیس، ہم تیری تسبیح، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، اور یہ مخلوق جس کو تو پیدا کرنا چاہتا ہے یہ بھی تقدیس تسبیح کر سکتی ہے، اس کے ہم منکر نہیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ایک خاصہ تو نے یہ بھی رکھا ہے کہ وہ جہول بھی ہے، وہ ظلوم بھی ہے، تو اس سے دوسرے اعمال کا صدور بھی اس سے ہوگا، اور ہم سے تو یہ اعمال کا صدور ہو ہی نہیں سکتا۔ لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے جو ہیں اللہ کے احکامات کے مطابق ہی عمل کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ لیکن خدا تعالیٰ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اس کی حکمت کیا ہے۔ جب وہ پیدا ہوگا اور جب وہ روئے زمین کے اوپر آ کر میری نیابت کو ادا کرے گا، جب تم لوگوں کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ اب آئندہ ہفتے کے لیے رکھ دیجیے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس کے آگے بتاؤں گا میں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا عندك عن الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة
بعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا وبيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم أحينا على الإسلام وأمتنا على الإيمان. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم. اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. تو یہ اس کا نام ہے اراد الطریق، راستہ بتلانا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا ہدایت ہے آپ کو دنیا کی ہدایت کے لیے بھیجا ہی گیا ہے،
آپ کے متعلق جب قرآن یہ کہتا ہے، اب ہم دوسرے متعلق یہ تصور کر کے بیٹھیں گے صاحب یہ شخص ہماری بخشش کروا دے گا، یہ شخص ہم کو ہدایت دلوا دے گا، ہماری